بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین نشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، خالق جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما۔ مالک کون و مکان، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق اتنی آنکھیں کم از کم کھول دے، یہ کہتے کہتے نہ مر جائے میرا مولا میرا مولا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، میرا ناصر، میری کنیزہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے تھے، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مکان، ہمیں مولا کو ماننے کے ساتھ مولا کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مکان، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے استقبال کے قابل بن جائے۔ مالک ہمیں ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے سے بچا، جو قیمتی وقت ہے ہمارے پاس اس کو مقصد حق کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے، کیونکہ خالق ہم اپنی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ ان چیزوں میں گزار جاتے ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچا، ہمیں زمین کے ستارے بنا۔ پروردگار عالم، ہم سادات المومنین کو ایک دوسرے کو عقیدوں کی سزا دینے سے بچا، عقیدوں کے فیصلے حجت پہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ڈکو صاحب واجب الاحترام یا ان برادران نے یا اراکین نے یہ جو اہتمام کیا، خالق میں یہ نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر یہ قبول نہ ہوتا، یہ ذکر نہ ہوتا، اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، آگے آ جائیں آپ ڈکو برادران، آپ آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پل۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری یا علی یا علی۔ جی
بس ان کا احسان ہے جو نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں بلکہ بقائے کائنات بھی ہیں۔ ان کی کریمی ہے، ان کی عنایت ہے، حضور ان کی شفقت ہے، وہ کسی کا بھی کہیں سے چناؤ کر سکتے ہیں۔ یہ چناؤ کربلا میں ہو چکے ہیں۔ جن کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں، حجت اسے کہتے ہیں جن کا تعلق نہ بھی ہو علیہ السلام بنا دے۔ مہربانی مہربانی اے لڑی یا علی۔ لیکن شاہ جی ایک درد دل ہے سرکار، برادر محترم، میں نے بات کوئی اور کرنی تھی، بھائی نے چھیڑ ہی دیا۔ ایک درد دل ہے، وہ میں عرض کرتا جاؤں۔ ان جیسے لوگوں کا مذہب حق کا قبول کرنا یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ مہربانی، میں درد دل بتا رہا ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی کن کے لیے؟ ان کے لیے جو آل محمد کے درد کو سمجھ نہیں رہے، جنہوں نے ہر چیز کو رسم تک محدود کر دیا۔ یہ رسم، وہ رسم، وہ رسم، وہ رسم۔ مہربانی شاہ جی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، رسم تک محدود۔ میری مجلس، اس کی مجلس، اس کا ماتم، اس کا لنگر، جن کو سمجھ ہی نہیں آئی مجلس کیوں ہوئی تھی، جن کو یہ سمجھ نہیں ہے ان کے دل میں آل محمد نے اپنی محبت کا بیج کیوں بویا تھا، ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ کیونکہ الارمنگ سچویشن شاہ جی اس وقت ہوتی ہے جب گھر والے کام نہ آئے، پھر در والوں کو بلایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، آپ کے پہنچ جانے کو سلام ہے۔ کرم تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے الارمنگ سچویشن بھی ہے۔ دیکھو ہم نے ہر چیز کو معمولی سمجھا۔ جو سید آئے کہ بھئی انہوں نے مجلس پڑھنی تھی، یہ پڑھ کے چلے گئے، میں آیا، میں پڑھ کے چلا گیا، آپ آئے سن کے چلے گئے، ہم نے ہر چیز کو معمولی سمجھا۔ اللہ نے جب کائنات بے مقصد نہیں بنائی تو سید سجاد نے یہ مجلس کا آغاز بے مقصد نہیں کیا۔ یقین جانیے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہے۔ کوشش کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، ہر چیز کو معمولی نہ سمجھا، بس یہ بھی ہو گئی، وہ بھی ہو گئی، لنگر تھا وہ بھی کھا لیا، مجلس ہوم وہ بھی ہو آئے، علم تھا وہ بھی اٹھا لیا۔ نہیں، سمجھا کرو ہر چیز میں کچھ چھپا ہے۔ سب سے پہلے مجلس سے بات کرتا ہوں۔ لو جی ہم مجلس میں کیوں آئے؟ ڈکو جرار ڈکو نے بلایا؟ نہیں۔ اشتہار نے بلایا؟ نہیں۔ کسی نے بلایا جو اس وقت کائنات پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اس نے مہربانی مخلوق پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ شاہ جی اس سے بڑا رحم کیا ہوگا؟ پہلا تحفہ ہے، بڑے عرصے بعد آیا ہوں، اس سے بڑا رحم کیا ہوگا؟ امام بارگاہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آؤ مولا اس کی خدمت میں عرض کرتے، مولا ہم تو 313 میں آپ کے عاشقوں میں شامل ہی نہیں، دروازے بند کر دے، کیوں بلاتے؟ کہا ہو نہیں، میرا دل ہے بنا دو۔ ہو نہیں، مہربانی ہو نہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں وہ مقام بلند عطا کر دوں۔ مولا کیا کرنا ہوگا؟ کا سمجھا کر، جو قدم لے کے آتا ہے ذکر اعظا میں، عہد کر کے اٹھا کر وہ قدم حرام پہ نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی؟ غور اگر کوئی کرے، کوئی محسوس کرے کہ وہ کہاں بلایا گیا، کس مقام پہ بلایا گیا، پھر اس کا حق بنتا ہے اس کی حقیقت کو محسوس کر کے سوچے، اگر میں اس قابل ہوں تو پھر میں بن کے دکھاؤں گا۔ اگر میرے لیے دروازے کھلے تھے، اگر مجھے اس قابل بنایا گیا تو میں بھی بن کے دکھاؤں گا۔ یہ نہیں بس میں جرار ڈکو کو شکل دکھا کے جاؤں گا، ذکر دو چار سن کے نعرے مار کے یہاں سے چلا جاؤں گا، نہیں۔ جرار ڈکو نے بلایا ہی نہیں تو شکل دکھانے کا جرار ڈکو کو فائدہ نہیں، عین اللہ نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ جب مہربانی حجت خدا نے تجھے دیکھ لیا ہے، تیرا آنا اس نے دیکھ لیا اور تجھے اس نے بلایا، پھر محسوس کر انشاءاللہ جس مقصد کے لیے مجھے امام نے بلایا میں وہ کر کے دکھاؤں گا، پھر تو ہے تیرا فائدہ یہاں آنے کا۔ اب ایک اور بڑا اہم نکتہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ صبح سے لے کر شام تک مجلس جاری رہے گی، پڑھنے والے پڑھ کے جائیں گے، سب اچھا پڑھیں گے کیونکہ ذکر ہے اچھوں کا۔
سب اچھا پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا مصائب میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ سرکار جو کہوں گا سچ کہوں گا، مصائب میں کوتاہیاں کرتے ہیں، مضمون بناتے ہیں ذہنوں میں، جو بنایا وہ ممبر پہ آ کے بیان کر دیا۔ بس کوشش کیا کریں میرا پیغام اگر ذاکروں تک پہنچ جائے، کوشش کیا کرو جیسے فضائل میں انہیں بلند رکھتے ہو، مسائل میں بھی مجبور نہ بناؤ، یہ مختار ہیں۔ تھوڑا سا ان کے ادب کا خیال کیا کرو، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور، کیونکہ یہ پابند اشقیاء نہیں، یہ پابند رضا الہی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی سیدہ، یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو میں کہہ گیا، میں نے بات کرنی نہیں تھی۔ جی بھائی، اختلاف ہے، بار بار کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، امام حسین۔ بہت ساری چیزیں ہیں سید، ہم ایک ایک پہ بات کریں گے، ہماری گفتگو کہیں دور چلی جائے گی۔ میں اشارتاً کہہ گیا مصائب میں خیال کیا کرو، ان کے مراتب کا خیال۔ اور عرفا سردار سید سردار بیٹھے ہو، موالیان حیدر کرار بیٹھے ہو، عرفا فرماتے مصائب پل صراط ہے، خیال کر کے گزرا کرو۔ ہاں، معاملہ معمولی نہیں، ایسے بیٹھ کے کوئی ذہن میں سکیچ بنا کے ممبر پہ صرف رولانے کے لیے نہیں۔ یہ تو بیچارے ہیں شکل بھی بنا لیں گے، یہ تو خیر لے جائیں گے، تیری خیر نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، شاباش شاباش، مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی حضور۔ ہاں حضور تیری خیر نہیں، میں کہتا نہیں ہوں، محبتیں بانٹتا ہوں، پتہ نہیں کیوں جملہ سامنے آ گیا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے 3-4 مقتل کی کتابیں کھولو، پھر ضمیر پہ تولو، پھر بولو، اور جو بولو اس پہ حجت خدا کے سامنے پہرا بھی دے سکو۔ ہاں، یہ نہیں ہے بس بول کے چلا گیا بابا، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ بات سامنے آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، بڑی اہم بات تھی۔ آگے میں بڑھنے لگا ہوں، عرض کر رہا تھا صبح سے لے کر شام تک خوبصورت ذکر عزا جاری رہے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچنا تو کیوں بلایا گیا، کیوں بلایا گیا۔ کوئی ایم این اے ایم پی اے جب اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری فیور کرے۔ کوئی مہربانی حضور، کوئی بلاتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے یہ میرے ساتھ کھڑا ہو، میں اس کو بڑے فائدے دوں گا، اس کی گلیاں پکی کراؤں گا، اس کی سولنگیں لگواؤں گا، اس کی نکاسیاں ٹھیک کرواؤں گا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے یہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ پہلا زمانے کے امام کا کرم یہ، مولا چاہتے ہیں جیسے حسین کے ساتھ حر کھڑا تھا یہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ میں درد دل یقین جانیے، میں اپنے امام کی آواز آپ تک پہنچا کے جا رہا ہوں، ان کا بھی دل چاہتا ہے یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ مولا اگر یہ حر بن گئے کیا کرم ہوگا؟ اگر حر بن گئے سب سے پہلے تو ان کو بے سوال ہونا چاہیے، میں خود اتنا دوں گا۔ مولا کیا دو گے؟ کا بخت لگاؤں گا، کا رنگ لگاؤں گا۔ مولا بخت لگنا ہمارے ہاں تو یہی ہے، کوئی 4 کلے زمین مل جائے، کوئی 10 ایکڑ زمین مل جائے، کوئی پیسے مل جائیں، کوئی گاڑیاں 4 مل جائیں۔ ہمارے ہاں تو رنگ لگنا اسے کہتے ہیں، بخت لگنا اسے کہتے ہیں۔ کہا یہ رنگ لگنا نہیں، بخت لگنا نہیں۔ مولا پھر رنگ لگنا کیا ہے؟ کہ رنگ لگنا یہ ہے جس کو میں اپنا بناؤں اس کا تذکرہ زمین پہ کم ہو، آسمان پہ زیادہ ہو۔ اگر کسی تک بات پہنچ جائے یار، مہربانی یار، بہت شکریہ حضور، یہ ہے رنگ لگنا۔ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، مہربانی، بسم اللہ۔ حیدری، مہربانی سردار، مہربانی سردار، شکریہ۔ الاجل الاجل۔ حیدری، وہ بات پہنچی ہے، زمین پہ تذکرہ کم ہو، آسمان پہ زیادہ ہو۔ سردار یہ روایت میں نے معصوم کی بات سے ہی بات کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری حجت کے چاہنے والوں کا تذکرہ زمین پہ کم۔ زمین پہ کتنے بندے پہچانیں گے؟ 2-4 بندے، 10 بندے، 100 بندے، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک ملک، یہ کو پہچان ہے بندے کی؟
اور یہ اتنے کمزور ہیں، سانس ہے تو یہ ہے، اتنے کمزور رشتے ہیں، سانس ختم انہوں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ایسی پہچان کا کیا فائدہ جس کے بعد بندہ میت بن جائے؟ ہائے 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 ہائے، مہربانی، ایسی پہچان کا کیا فائدہ؟ پہچان تو یہ ہے جہاں چلے اوپر سے کہیں قائم کا نوکر چل رہا تھا، قائم کی کنیزہ چل رہی تھی، کہیں جائے پتہ ہو اوپر والے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں دعا کے لیے، تذکرہ تو ہو اوپر کا مولا اگر ہر بن گئے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ گلیاں، سولنگ، نالیاں کئی عارضی چیزیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ہیں، ہو ہی جائیں گی، میں تجھے دینا چاہتا ہوں بقا، تو مانگتا ہے فنا۔ مولا بقا کیا مطلب؟ کہا میں بقیت اللہ ہوں نا، میں تجھے بقا دینا چاہتا ہوں۔ مولا ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہمیں سمجھ نہیں آتی، ویسے تو سوال حجت سے کرنا نہیں چاہیے، لیکن صرف اپنے سمجھنے کے لیے میں دو چار گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ کہا تو 15 شعبان کو عریضہ لکھتا ہے؟ جی مولا لکھتا ہوں۔ کہا کس کو کہتا ہے مولا تک پہنچانا؟ کہا کہتا ہوں حسین بن روح کو، حسین بن روح میرا یہ خط حجت تک پہنچانا۔ مولا کہا تو نے کبھی سنا ہے حسین بن روح تو دنیا سے جا چکا ہے؟ بالکل میں نے سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، حسین بن روح دنیا سے جا چکا ہے۔ کہا یہ ہے بقا، دنیا کے سامنے دنیا سے چلا جائے مگر بقیت اللہ کا قرب اتنا ہے، آج بھی جگہ جگہ سے خط اٹھا کے امام تک پہنچاتا ہے۔ شجی اگر شعبان ہوتا میں اس پہ ضرور گفتگو کرتا۔ پوری دنیا میں مخلوق عریضے لکھتی ہے مولا کو، صرف ہم یہاں والے نہیں لکھتے، پوری دنیا میں، کوئی سمندروں میں پھینکتا ہے، کوئی دریاؤں میں پھینکتا ہے، کوئی کہاں پھینکتا ہے، کوئی کہاں پھینکتا ہے، یقین کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ بندے کہتے ہیں یہ کس کو، کون ہے ان کا جس کو خط لکھتے ہیں؟ بھئی کوئی ہوتا ہے تو ہم لکھتے ہیں، کوئی تمہارا بھی ہے تم بھی لکھا کرو، ہمارا ہے تو، لیکن اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارا پھر علیحدہ ہمارا علیحدہ، نہیں، تمہارا ہمارا ایک ہے، بس تم تھوڑی کوشش کر کے اللہ کے عدل پہ نگاہ کرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، خدا نے عادل ہے، کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہو تو بھٹکا، ہو ہی نہیں سکتا بچانے والا کوئی نہ ہو۔ لکھو تو صحیح خط سے جمکران بنوانی ہے، مقام صاحب و زمان میں نے بنوانا ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کرے، خون حسین کا لقمہ نہیں نا، یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ خدا جانتے ہیں آیا کرو قربانی والوں کی باتیں بتانے، جنہوں نے قربانی دی تھی، کوشش کیا کرو تم بھی بانی کا شکریہ ادا کر کے جایا کرو۔ بانی تیرا شکریہ، تو نے ہمیں وہاں بلا لیا جہاں 14 بیٹھے تھے، ہاں کی شکریہ کا بنتا ہے۔ شجی میں نے اس لیے کہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اگر مخلوق شکریہ پہ آ جائے وہ کہتا ہے میں تجھے اور دوں گا، کیا کرے مخلوق شکووں پہ رہ گئی، شکریہ کی طرف آئی ہی نہیں۔ شکریہ پہ تو آ، ویسے بھی شیعہ شین، شکریہ شین۔ حیدری ایک لطیف سا نکتہ تھا، میں نے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، حیدری یا علی یا علی۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میری خواہش ہے میں عرفان کے دو چار، جی جی سید کچھ کہنا چاہتے؟ سرکار اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے۔ حیدری نہیں، دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی کبھی 4 مصرے پڑھتا ہوں، آج دل بن گیا میں پڑھتا جاؤں، زیادہ سے زیادہ ڈکو صاحب پھر بلائیں گے نہیں، شرک پر پڑھائے گا نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بس مصروف ادھر ہو گیا ہوں، پر 4 مصرے سید میں عرض کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا ہوں، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا بنتے بنتے، بس غور کرنا، مہربانی کرنا، صرف داد نہیں دل میں بٹھانا، با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ
حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہور بنتے بنتے ہورملا بن جاؤ گے۔ ماں کی کیا بات ہے، مشکل بات تھی، حقیقت یقین جانیے مشکل بات تھی۔ مہربانی آپ بول پڑے ہو، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ۔ پھر عرض کرتا ہوں با وفا، میں پھر عرض کرتا ہوں با وفا، مہربانی پھر عرض کرتا ہوں با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ وفا کے پیمانے اور ہوتے ہیں، کبھی وفا سنی ہے کر کے تو دیکھ۔ بندے کہیں گے شاہ جی ہم سے بڑا با وفا کون ہے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے تو با وفا ہے، آ گھر جا کے پھر سوچ، جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوں، وفا یہ ہے وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائے۔ وفا تو پھر یہ کہتی ہے حضور، وفا کے تو یہ معیار ہے نا، جو ہاتھ علم عباس پہ مس ہوں وہ حرام پہ نہ جائیں۔ لبیک یا حسین، حیدری ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی؟ جرار جو کہوں گا بسم اللہ حضور۔ جی جی جدید کی فیکٹری سے 11 مہینے جدید کی فیکٹری سے ملازمت کرتے ہیں، 12 مہینے آ کے مومن بنتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، ایک بھائی ساجد شاہ جی ایک منٹ، ان کا درد دل تھا، کھڑے ہو کے انہوں نے بیان کیا، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یزید کی فیکٹری نہیں، یہ کائنات نے سیدہ کا حق غصب کیا ہے، یہ حق مہر سیدہ ہے۔ آگے دنیا قابض ہو گئی، کوشش کر، کام کہیں بھی کرنا پڑے، گھبرا نہیں، پر دل نہ ملے ہو۔ اطاعت آل محمد کی ہو، عشق آل محمد سے ہو، صدقہ آل محمد کا کٹھا کر۔ ان کو حق ہے، انہوں نے کہا 11 مہینے ان کی فیکٹری میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، کہیں بھی محنت کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں، محنت کر، سرکار کے لیے کما، دل نہ جڑے، دل آل محمد سے جوڑے، عشق آل محمد سے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں، جی 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 اچھا نہیں، انشاءاللہ ہم مولا کے صدقے مل بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم مولا کے پیروکار بنیں گے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، انسان ہے، آگے کوشش کریں گے، نہیں ہوگی کوشش کریں گے، بہت شکریہ، ہمت کریں گے۔ اور ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر ہم سب کو اپنے دل میں لکھ کے رکھنا چاہیے، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، بندہ کم از کم اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائے۔ میں نے کہا، میری واجب الاحترام نے کہا میں 4 مصرے پھر پڑھتا ہوں، میں 2 میں معذرت خواہوں، میں پہلے آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، وفا پہ بات کرنے لگا ہوں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، وفا یہ ہے، تیری ماں نے بچپن میں تجھے ڈوری باندھ کے علم میں عباس سے باندھ کے غازی کا غلام بنایا تھا، وفا یہ ہے، غلام بن کے رہے۔ اور اگر کوئی کہے سید ممبر پہ کہہ کے جا رہے ہو غلام بن کے رہے، غلام کی کم از کم تعریف کیا ہے؟ لکھنا شرک پر والو، غلام اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ وفا کی مہربانی حضور، الاجل الاجل۔ دو باتیں وفا بھی اور کرتا جاؤ، بات آئی گئی، حضور توجہ کیجئے گا، 2 باتیں اور کرتا جاؤ، مولا کی مہربانی، امام کی مہربانی، آقا کی مہربانی، نہ میری مہربانی نہ ڈکو صاحب کی مہربانی، آقا کی، جنہوں نے ذہنوں میں ڈالا، مہربانی، جنہوں نے توفیق بخشی، ہم پہنچ گئے۔ ایسے ہی ڈکو صاحب، کوئی چانس نہیں تھا، میرا سردار پہلی دفعہ میرے پاس آیا اور جناب آگے، بس سرکار نے چانس بنا دیا، میں خدا جانتے آنے کے لیے تیار ہوں، میں بار بار آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری یہ ہے، بندے وارے پڑھانے والے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔
میں حاضر ہوں، میں گاؤں گاؤں جانے ہوں. اگر تبلیغی جماعت والے حق کے لیے نکل سکتے ہیں، ہم حق والوں کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ آگے مہربانی ہے حیدری آئلی. لیکن کیا کرے، آگے میری مجلس ہو جائے، بس میری مجلس ہو جائے، سال بعد شاہ جی میری ڈیٹ آ گئی، معذرت بابا معافی ہے. آپ کو سمجھ ہی نہ آئی، ایک بندہ رینٹ پہ آیا، ایک بندہ مولا کے لیے آیا. تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے تھا نا. اگر کوئی بندہ مولا کے لیے آیا، کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ کے پوچھتا تو صحیح، سید تجھے درد کیا ہے، کیوں نکلا ہے، ہمیں بتا، اس درد میں ہم تیرے ہم درد ہے، ہمیں بتا، کیونکہ یہ میرا درد نہیں، یہ ہمارا درد ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہوگی، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. پھر سازشہ جی اس کے لیے ضروری ہے کوشش کرو، اندھیروں کو برا نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ. یہ بھی تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ مہربانی، تاکہ اندھیروں میں رہنے والے خود روشنی کی طرف آ جائے. بات رہ نہ جائے. وفا پہ دو جملے اور. حضور وفا کے بغیر چارہ نہیں. بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کر. وفا یہ ہے، میں علم کو کھولوں گا بھائی صاحب کے ہاں انشاءاللہ بڑا تفصیل سے کھولوں گا. وفا یہ ہے، کوشش کر جس کی نشانی دیکھے پھر زندگی میں حرام نہ دیکھ. وفا تو حضور یہ ہے. کوئی کہے گا جی کیوں نہ دیکھوں، بتا، یہ آنکھیں کسی کی امانت ہے، امانت میں خیانت ہو جائے تو امانت باقی نہیں رہتی. وفا یہ ہے، بس ایک اور بات میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. وفا یہ ہے، کہیں بھی تبرک نیاز لنگر تجھے نصیب ہو، کوشش کر جس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. وفا تو اس کو کہتے ہیں حضور. باقی تو پھر روٹین کے سلسلے ہیں، وہ چلتے ہی رہیں گے. سیدہ لوگوں کو اندازہ نہیں یہ لنگر حسین کی اہمیت کیا ہے. اللہ جانتے جس دن، چلو ایک بات آئی گئی، اس وقت دل بنی گیا کہ عرفان کے موتی ان کو دے جاؤں. جس دن قوم شیعہ کو پتہ چل گیا لنگر حسین کی اہمیت کیا ہے، ہماری بچیاں برتن دھوتے وقت سالن نالی میں نہیں جانے دیں گی. میرے پاس ایک اہل سنت آیا، چلو آج میں اعلان ہی کر جاتا ہوں. میرے پاس ناروال سے ایک اہل سنت آیا، حیدری، یقین جانو شرف پور والے آتا رہتا تھا میرے پاس، خدا اس کے درجات بلند کرے، با کمال انسان تھا. وہ آتا نا تو وہ میں جب سرکار کا صدقہ پیش کرتا میں اس کو کہتا تھا حاجی صاحب، محبت میری میں آتا تھا پیار میں، سید کے پاس آئے، ناروال سے آ جاتا، سید کوئی گل پاکا نہیں سنا. اچھا بیٹھے رہتے. اب لنگر پیش کرتا، یقین کرو کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈالتا، اچھی طرح صاف کر کے پی جاتا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ پلیٹ تو ایسے جیسے آپ نے دھو دی ہو. کہا سائیں جس ذرے کے ساتھ لنگر حسین لکھا ہو وہ ذرہ نالی میں جاتا اچھا نہیں لگتا. اوئے ہوئے ہوئے، یقین جانیے اس کی جملے ہے. مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور. الاجل الاجل. تسی کہہ رہے تھے اچھا آمین. یا علی یا علی یا علی. گھبرا تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ، آپ کے ساتھ دینے کا بھی شکریہ. پر کوشش کرنا، پنچایتوں والے لوگ بیٹھے ہو، ان باتوں پہ غور کرنا، زندگی میں کام آئے گی. ورنہ پھر کل کی مجلس کا انتظار ہوگا، پھر پرسوں کی مجلس کا انتظار، پھر اگلے محرم کا انتظار، پھر اس سے اگلے محرم کا انتظار. نہیں، ان باتوں پہ غور ہو گیا، محرم کا نہیں قائم کا انتظار ہوگا. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر صرف غور نہ ہوا پھر اگلی مجلس اگلی مجلس بات رہ نہ جائے. جی مولا نے ہمیں بلایا کیوں؟ فیصلہ ہو گیا پہلا وہ ہمیں مقام عطا کرنا چاہتا ہے، بقا دینا چاہتا ہے. بقا پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا کربلا سے سیکھنا ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. ایسے ہی فیصلہ کیا. لو جی، اور 2-4 چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، ان کو بھی آج انشاءاللہ نکالیں گے جتنے بیٹھے ہو. بہت شکریہ. کوئی تمہیں کہے کہ حسین کی مجلس میں ثواب ملتا ہے،
شیعہ بن، عاشق بن، منگتا نہ بن۔ شاہ جی پھر بندے پریشان ہو جائیں گے، میرے پاس تو یہ سچ اور حق کی باتیں ہیں۔ شیعہ بن، عاشق بن، بھکاری نہ بن۔ بڑا فرق ہے منگتے میں اور شیعہ میں۔ منگتا دنیا مانگتا ہے، شیعہ مولا مانگتا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ منگتا یہ ہوتا ہے مولا میں نے تیرے لیے کچھ کیا، مجھے بھی کچھ دے۔ شیعہ کہتے ہیں مولا میں نے کہاں کچھ کیا، تو نے کروایا، تیرا یہی احسان کافی ہے۔ فرق تو ہے نا یار۔ قسم سے اس مقدس ممبر کی عزت کی قسم، کربلا میں عاشق تھے، شیعہ تھے، منگتے نہیں تھے۔ کوئی کہیں مجھے ایک مفسر مورخ، مجھے پیر ساجد شاہ جی آپ بھی تحقیق کرتے رہتے ہو، کہیں ملے تو مجھے جملہ دکھانا کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سوال کیا ہو۔ نہیں، شیعہ تھے، بے سوال تھے، سوال آ گیا تو پھر منگتا بن جائے گا۔ اور یہ احسان نہیں لگا رہے تھے، یہ حق کے مودت کی ادائیگی کر رہے تھے۔ پیر صاحب بہت شکریہ۔ پیر صاحب بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں سادات موالیان حیدر کرار۔ میں اپنے پیر ناظم شاہ کی بات کر جاتا ہوں تاکہ میں مودت ایک جملے میں سمجھا پاؤں۔ فرض کرو ان کا میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، میرے لیے دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں، میری کمر پیچھے میرا بڑا خیال کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں، کمی ہونے ہی نہیں دیتے۔ ایک دن انہوں نے کہا اسد بخاری یہ کام کر، میں نے کہا ناظم شاہ دے گا کیا؟ شادی شاہ نے آگے کھڑے ہو کے کہا شاہ جی کچھ تو خیال کر، ناظم شاہ کے احسان تو دیکھ تیرے اوپر کتنے ہیں، ابھی بھی امت نہ سمجھے تو امت کا قصور ہی حضور، تلاش تو کر محمد کی امت پہ احسان کتنے ہیں۔ ابھی بھی کہتا ہے میں نے کیا تو مجھے دے، میں نے کیا تو مجھے دے، نہیں تیرا کام ہے لبیک۔ حضور ذرا آنکھ کھولنا اس کی، واجب الاحترام ذرا میری طرف دیکھنا، بس 2-4 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، سونا نہیں، مجھے تیرے اوپر بڑی امیدیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ فرما رہے ہیں ہم ذاکر سننے آتے ہیں، آج مجلس سننے۔ بسم اللہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ آپ نے کتنا خوبصورت نعرہ لگایا لبیک یا حسین، لگوایا نا، تو وہی بتانے لگا ہوں، جاگنا۔ حکم ہے اس گھر سے مودت کرو۔ جتنے بڑے سے بڑے علماء سے پوچھو گے وہ ایک ہی جواب دے گا، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، اوپر رکھنے کا نام ہے۔ مودت سوالی بننے کا نام نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں سوالی بننے کا نام نہیں، ان کے کرم کے شکریہ کا نام ہے۔ مہربانی آپ نے مجھے کہہ دیا مودت کا، تو پھر ساجد شاہ جی پھر سنتے جائیں سارے شرف پور والے۔ مودت کچھ کر کے جنت مانگنے کا نام نہیں، مودت اس کا نام ہے یہ کچھ دیں نہ دیں یہ تو ہے نا۔ شاہ جی میں جاتا ہوں نا کافی جگہوں پہ، آدھی دنیا امام نے پھر آدھی جگہ جگہ جاتا ہوں، مجھے موالیان حیدر کرار کا ایک مزاج نظر آتا ہے، کیا وہ دیکھ اس کی کوٹھی، وہ دیکھ اس کی کار، وہ دیکھ اس کا بینک بیلنس، وہ دیکھ اس کے پاس قلعے، اس کے پاس زمینیں، اس کے پاس جائیدادیں۔ علی والوں کو کہتا پھر رو مودت کر، کہنے لگے کیا کریں؟ میں نے کہا صرف اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کیا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ حیدری بس مودت پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ مودت ہاتھ اوپر رکھنے کا نام ہے۔ پھر ساجد شاہ جی اس بندے نے جو نعرہ لگایا نا لبیک یا حسین، مودت لبیک کا نام ہے۔ حاضر بندہ غلام کو بلاتے ہوئے ادھر آؤ، وہ کہتے جی بابا جی، جی پیر جی، جی سید جی، جی آقا جی، جی مالک جی میں حاضر۔ وہ کہتے یہ کام کر، اگر غلام یہ کہے مجھے دے گا کیا، تو غلامی تو نہ ہوئی نا۔
चलो विलायत को एक छोटे से जुमले में समझा देता हूँ, इंशाल्लाह मुवद्दत भी समझ आ जाएगी। मासूम से किसी ने पूछा मौला आपके जद्द अमजद की विलायत, फरमाया हमारे पूरे घर की विलायत तेरे ऊपर वाजिब नहीं औजब है, इसके बगैर चारा ही नहीं। मौला मैं विलायत को समझूं कैसे? फरमाया तेरे घर कोई जानवर है? जी मौला मेरे घर एक बकरी है। क्या करता है? मौला मेरा दिल करता है मैं उसको चारा डालता हूँ, दिल करे मैं भूखा रखता हूँ, दिल करे मैं छाँव में बांधूँ, दिल करे धूप में खड़ी रहे, दिल करे मैं उसके बच्चे को दूध पीने दूँ, दिल करे मैं बच्चा ही ज़िबा कर दूँ। मौला फरमाते और कहते दिल करे मैं बकरी की गर्दन पे छुरी चलाऊँ, दिल करे मैं बकरी बेच दूँ। मौला फरमाते कोई बकरी ने ये नहीं कहा तू क्यों करता है? मौला ये क्यों कहेगी, मैं इसका मालिक हूँ। फरमाया बस विलायत ये है जैसे तू बकरी का मालिक है वैसे हम तेरे मालिक हैं। मुश्किल बात है अगर पहुंच जाए तो हजूर। बहुत शुक्रिया हजूर। लब्बैक हजूर जी। सैयद आपने एक जुमला कहा लेकिन बंदा महसूस करे ना कि वाकई मेरे पास अमीर है और मैं कायनात का अमीर हूँ। ऐ ना कहना फिर मैं माड़ा बंदा, मैं गरीब बंदा, मैं माड़ा बंदा, मैं गरीब बंदा। नहीं, मेरे दिल में अमीर रहता है, मैं कायनात का अमीर हूँ। मैं सवाल क्या करूँगा? सवाल बनता नहीं, सवाल का जवाब बनता है। आपने कहा ये करो, सैयद सज्जाद ने कहा दादे की पौड़ी बिछवा रहा हूँ मजलिस पे आओ, हमारा हक नहीं बनता हम कहें दोगे क्या? भाई मेहरबानी, हमारा हक नहीं बनता कि हम सवाल करें। सवाल पे सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब होता है। सवाल पे मेहरबानी, सवाल का सवाल नहीं होता। फिर साजिद शाह अगर हम समझ गए तो अच्छी बात है, वक्त है, वरना फिर काश। फिर नाज़िम शाह जी ये काश बड़ा गहरा जुमला है, कभी हुक्म कीजिएगा काश पे बात करूँगा। ये काश क्या है? फिर हाथ मलना है, काश मैं कर लेता। कब? उस वक्त जब अली का अली बेटा काबे की छत पे खड़े होकर पीर साजिद शाह एक सवाल करेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मुवद्दत का हिसाब दो। बल्कि जरार भाई आपने एक मेहरबानी करनी है, आपने यहाँ एक पेनाफ्लेक्स लगवाना है, किसी पेंट से लिखो, हर इमाम बारगाह लिखो, ताकि सुनने वाले को पढ़ने वाले को दोनों की निगाह जाए। इमाम सवाल क्या करेंगे? मवद्दत का हिसाब तो देना पड़ेगा। क्यों? कहने वाला कौन पे तसर्रुफ रखता है, जवाब देना पड़ेगा। तो फिर कहाँ से जवाब देंगे? सलमान से सीखते हैं, मैसम से सीखते हैं, हौर से सीखते हैं, बूजर से, मिकदाद से सीखते हैं। हमें बताओ हमने भी मवद्दत करनी है, क्या करें? का कुर्बानी दे, हाथ ना फैला। अब बंदे कहेंगे शाह जी हम नौकरियां जो करते हैं इसका मतलब हम तनख्वाहें लेना भी छोड़ दें। कब कहा है मैंने नौकरियों की तनख्वाहें लेना छोड़ दो? जरूर लो, करो काम, तनख्वाह लो, लेकिन हुसैन से तनख्वाहें ना लो, हुसैन का शुक्र करो। खुदा जानता है दुनिया को अंदाजा हो जाए सरदार है ही कितना बुलंद, और क्या चाहिए? हजूर मवद्दत कुर्बानियाँ देने का नाम है। इसलिए भाई नाज़िम किसी किसी दिन मिंबर पे कहता हूँ जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे, मेरा अल्लाह हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। बंदे थक गए, मेरा ख्याल है बंदे थक गए। बस छोड़ता हूँ, छोड़ या जो लब्बैक बड़ी ज़रूरी है वो मैं अर्ज़ करता जाऊँ। पंचायती बंदे हो, डेरे वाले हो, सारे माशाल्लाह डेरेदार हो। मैं भाई नाज़िम से एक छोटी सी बात आज नई शेयर करने लगा हूँ। ये जो लब्बैक है ना, इसके पीछे एक समंदर है इरफान का, कमाल छुपा है। लब्बैक मामूली नारा नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह सबसे पहले जनाबे इमरान ने लगाया था। बहुत शुक्रिया जनाब, अब मेहरबानी 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 हजूर।
میں لبیک پہ بات میں چھوٹی سی پنچایتوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. بھائی صاحب ایک سکول ہے جب بچہ صبح صبح پہنچ جاتا ہے, استاد کیا کرتا ہے؟ اٹینڈنس رجسٹر نکالتا ہے. آصف بھائی اٹینڈنس رجسٹر میں رول کال لگاتے ہوئے نام پکارتا ہے, بچہ کہتا ہے یس سر, حاضر, پریزنٹ, لبیک, یہ سارے ایک ہی معنی رکھتے ہیں. حاضر, یس سر, لبیک, پریزنٹ, یہ سارے ایک ہی معنی. آصف بھائی جس نے کہا ہو اگلے نے کہا ہاں حاضر, پھر حق بنتا ہے جب تک بلانے والا خود چھٹی نہ دے لبیک ادھوری ہے. اوئے ہوئے, میں نے کہا نا ڈیرے والے بندے بیٹھے ہو, پنچایتی بندے بیٹھے ہو, جب تک سر نے بلا کے خود چھٹی نہ دی. حاضر کا مطلب ہے میں حاضر ہوں, میں غائب نہیں ہوں. مولا تو اعلان کر میں تیار ہوں. مولا میرے سامنے کسی چیز کی محبت کی کوئی وقت ہی نہیں سوائے تیرے. مولا تو اعلان کر میں حاضر. یہ نہیں بندہ ادھر سے لبیک کہے ادھر سے بیویاں دیکھے, یہ جھوٹی لبیک ہے. مہربانی, بندے زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے. یہ جھوٹی لبیک ہے. بہت شکریہ, آنکھیں بچا, کیونکہ اگر نماز برائی پہ. شاہ جی میں نے رات ایک جملہ کہا, دل چاہ گیا بھائی ساجد میں جملہ کہہ جاؤں. رات میں نے رچنا ٹاؤن شادرہ پڑھا. میں نے کہا رسول نے کہا نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. کہنے لگے جی بالکل بچاتی ہے. میں نے کہا جو رسول کا نہ مانے اسے کیا کہیں گے؟ اگر پورے محلے میں جرار ڈھکو اہل سنت بیٹھ کے سن رہے ہیں تو لکھے لوح دل پہ, توہین رسالت وہ نہیں جو تم کہتے ہو. آج نماز پڑھ کے بے حیائی کرنا توہین رسالت ہے. اس ممبر کے ذریعے ہم آپ تک یہی پہنچانا چاہ رہے ہیں, آؤ پاکیزہ بنو, آؤ باحیا بنو, آؤ شکر والے بنو. شکر جو کرتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا. آؤ صبر والے بنو, آؤ کھلتے چہروں والے بنو, روتے دھوتے نظر نہ ہو, یقین والے بنو. شاہ جی یہ بندے اگر حقیقت میں یہ سمجھ جائے نا اپنے محب آل محمد ہونے کا مطلب, تو پھر ڈاکٹر اقبال انہی کے لیے کہتے خدا بندے سے خود پوچھے. اوئے ہوئے, اگر یقین کرو سمجھ آئی تو. میں باتیں بہت کر گیا, اتنا ہی کافی سمجھنا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور آپ غور و فکر کرو گے. زندگی تھوڑی ہے, موت سے مت ڈرنا. تم مرتے نہیں ہو, تم منتقل ہوتے ہو. ڈرنا اس وقت سے سردار آ گیا تو کہیں پیچھے نہ رہ جائے. یہ کوشش کرنا سردار آ گیا, کسی ایسے کام میں مشغول ہوئے, منہ کیسے دکھائیں گے. جناب کا حکم تھا میں وہ 4 مصرے مکمل کرتا ہوں. کسی دن انشاءاللہ وفا پہ بھی مجلس پڑھیں گے. با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر, ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے. مہربانی, بہت شکریہ. مہربانی حضور, مہربانی. اس ذکر کا صدقہ پروردگار ہم سب پہ رحم کرے. ہم اپنے بنائے ہوئے خول سے باہر نکلیں. کم از کم اس معیار پہ تو آئے نا, وہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے. تھوڑی سی تو کوشش کرے. وہ کہنے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ قریب ہے. پیر ساجد شاہ کریم بھی بڑا ہے, آج کے دن کی قسم مظلوم بھی بڑا ہے. آپ لوگ ممبر پہ کہتے ہو سید سجاد 40 سال خون روئے, منہ میں آنسو بہاتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے 1150 سال ہو گئے اس کو اکیلے بیٹھ کے خون روتے ہوئے. اللہ جانے اس کا جگر کتنا زخمی ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے مرد کے آنسوں سینہ چیر کے نکلتے ہیں. جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں پڑھو گے اس میں یہی ہے, صاحب الزمان خون روتے ہیں. کوشش کیا کرو, ڈیرے دار بندے ہو, کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے نا, افسوس کرنے جاتے ہو وارث کے پاس, جا کے کہتے ہو تیرے فلاں کا بڑا ارمان,
تیرے فلاں کا بڑا دکھ ہوا. ہر مجلس میں کوئی بھی مصائب پڑھے ضرور کہا کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے, آقا تیرے شہزادوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے, آقا قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی, اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا, آقا تیرے اکبر کا بڑا ارمان, آقا تیرے اصغر کا بڑا ارمان, آقا تیرے عباس کا بڑا ارمان. کہتے کہتے یہ جملہ اور ضرور کہا کرو آقا تیرے دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان, سرکار تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. پہنچ گئی وہاں جہاں آنے کے قابل نہ تھی. اگر جملہ بدل کے کہوں تو نانے کے مزار پہ رات کو جانے والی اس بازار میں آ گئی جو بازار خاص سجایا گیا تھا. پہنچ گئی شہزادی کوفے. 12 محرم میں صبح کا ٹائم ہے. سہل روایت کرتا ہے رات کو میں کوفے آیا, سرا میں نے قیام کیا. یہی خواہش تھی یہاں سے رات کو قیام کر کے صبح میں یہاں سے نکل جاؤں گا. کہتے میری آنکھ کھلی دف کی آوازوں سے, ڈھول کی آوازوں سے. میں اٹھا, منظر بڑا عجیب دیکھا. لوگ نئے کپڑے پہن کے عید مل رہے ہیں. 12 محرم ہے, لوگ عید مل رہے ہیں, خوشبوئیں لگائی. میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں کوفے میں 12 محرم کوئی نئی عید آئی ہے؟ کوئی بتانے کے لیے کا تیار نہیں. ایک بزرگ کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہے, کمر میں کپڑا بندھا ہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں ہائے حسین, ہائے غریب, ہائے مظلوم. میں قریب گیا, میں نے کہا بابا 12 محرم ہے, کو کوفے میں نئی عید ہے؟ کہا لگتا ہے تو پردیسی ہے, تجھے پتہ نہیں. کہا بیٹا عید نہیں ہے, امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے. عید نہیں ہے, امت نے مہمان گھیر کے مارا ہے. کہ میں نے اس بزرگ سے پوچھا بابا مہمان کا نام؟ کہا حسین ابن علی. کہا حسین ابن علی وہ رسول کا نواسا؟ کہا ہاں رسول کا نواسا حسین ابن علی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا وہ دیکھ اس سے پوچھ جس کی کمر جھکی ہے. میں نے کہا وہ کون؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین. میں نے کہا میرے سردار کا بیٹا تو جوان ہے, یہ تو کمر جھکی ہے. کہا ہو سکتا ہے غیرت نے کمر جھکا دی ہو, جا تو صحیح. کہتے میں سید سجاد کے قریب گیا, میں نے جا کے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ سرکار رو کے کہتی ہیں چاچا سہل تجھے میں کیا بتاؤں, انہوں نے میرا اکبر مارا, انہوں نے میرا اصغر مارا, انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے. چاچا سہل میں تجھے کیا بتاؤں, انہوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا. میں تجھے کیا بتاؤں, یہ پھر میری پھپھیوں کو بھی بازار لے کے آئے. آقا آپ کی پھپھیاں بھی آئی ہیں؟ کہاں پیچھے پھپھیوں کے محمل ہیں. کہ شریکت الحسین؟ کہاں شہزادی آئی ہے میری پھپھی. کہتے میں جلدی جلدی گیا بی بی کے محمل کے نیچے. میں نے سب سے پہلے بی بی سے افسوس کا اظہار کیا, بی بی بڑا ارمان ہے تیرے گھر کے اجڑنے کا, بی بی میرے لائق کوئی حکم ہے تو مجھے بتا. شہزادی نے اوپر سے آواز دی چاچا سہل تیرا شکریہ, ایسے ماحول میں تو نے مجھ سے پوچھا تو ہے نا. چاچا سہل اگر مہربانی کر سکتا ہے تو ایک کام ہے, جی آقا زادی مجھے حکم کریں. چاچا سہل بھیڑ ہٹا, میں تھک گئی ہوں. مجمع ہٹا, میری معصومہ تھک گئی ہے. سیالم الذین ظلموا.